قادیانیوں سے کہا گیا کہ تم اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس کے اوپر کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے، درود شریف نہیں لکھ سکتے، قرآنی آیت نہیں لکھ سکتے، کوئی ایسی عبارت جو مسلمانوں کے شعار ہیں، مخصوص ہیں، تم اس کو اپنی جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے۔ اپنی عبادت گاہ مرزاڑے کے لیے تم مینار اور محراب نہیں بنا سکتے۔ پچھلے ہفتے میں نے ہمارے جو سیکٹری داخلہ ہوتے ہیں، ہوم سیکٹری، اس کو میں نے درخواست دی ہے کہ یہ شام نگر یا جہاں جہاں قادیانیوں کی عبادت گاہیں ہیں، جن کے اوپر مینار اور محراب بنے ہوئے ہیں، یہ محراب اور مینار مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد کی نشانیاں ہیں، اور قانون نے یہ حکم دے دیا ہے کہ یہ مٹائے جائیں، میناریں گرائے جائیں اور محراب ہٹائے جائیں۔ میں مدعی بن کر میں نے وہاں یہ درخواست دے دی ہے، انشاءاللہ ہم اس کی پیروی کریں گے۔ وہاں پر بھی آپ مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہاں چناب نگر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی اس امتناع 1984 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس کی وائلیشن کر رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آج خود ان عبادتوں کو جو ان کا حق نہیں ہے ان کو وہاں سے ہٹائیں، محفوظ کریں، اور اپنے مرزاڑوں سے، عبادت گاہوں سے مینار اور محراب ان کو ختم کریں، ورنہ ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے جیسے لاہور سے ہماری یہ تحریک چل رہی ہے، انشاءاللہ چناب نگر میں بھی قانون کی عملداری ہوگی اور ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے عبادت گاہوں سے مینار بھی ہٹائیں، محراب بھی ہٹائیں، اور تمام ایسے اسلامی شعائر جو مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میرے پر ایسی کوئی کم رات گزرتی ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں۔ اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے، لیکن مجھے اس کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی، لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے۔ زمیمہ تحفہ گلڑویہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلمات سے آپ کو بتا دیا تھا، انی مہین من اراد اہانتک، جو تیری اہانت چاہے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور جو شخص تیری مدد کرنے کا ارادہ کرے گا اس کا میں مددگار ہوں گا۔ جس نے جلد معجزہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دو صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرے، یا تو سخت مخالف بنے یا محبت کا کمال تعلق پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تیری اہانت کرے گا اس کی میں اہانت کروں گا، اور جو تیری اہانت کرے گا میں اس کی اہانت کروں گا۔ معمولی طور پر مخالفت کرنے والا اور اپنے کاروبار میں چلنے والا محفوظ نہیں ہوتا۔ چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ نے لیگی ایم پی اے کے قبضے سے اربوں روپے کی سرکاری اراضی واگزار کروا لی ہے۔ ایم پی اے الیاس چنیوٹی نے مہلت مانگی، مگر انتظامیہ نے صاف انکار کرتے ہوئے بھاری مشینری کے ساتھ تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ اسی پر دیکھتے ہیں کلیم بلوچ کی یہ رپورٹ۔ چنیوٹ کے نون لیگی ایم پی اے چھپے رستم نکلے۔ سرکار کی 26 کنال اراضی پر قبضے کا علم ہوا تو انتظامیہ حرکت میں آ گئی اور لیگی ایم پی اے مولانا الیاس چنیوٹی کو از خود جگہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ کئی سال سے جگہ پر ناجائز قابض ایم پی اے موصوف نے انتظامیہ سے مزید مہلت کی درخواست کی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد گرینڈ آپریشن کے ذریعے ڈی سی دفتر سے ملحقہ اربوں روپے مالیت کی 26 کنال اراضی واگزار کروا لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر خضر افضال نے عندیہ دے دیا کہ کوئی بھی ہو ناجائز تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن کسی صورت نہیں رکے گا۔ کیمرامین حافظ تنویر کے ساتھ کلیم اللہ بلوچ، 92 نیوز، چنیوٹ۔
روڈ پہ لیگی ایم پی اے الیاس چنیوٹی بھی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے میں ملوث نکلے. ضلعی انتظامیہ نے ڈی سی چوک پر قائم دکانیں اور ہوٹل ڈھا دیے. کروڑوں روپے کی زمین واگزار کرا لی. چنیوٹ میں لیگی ایم پی اے بھی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے والوں میں شامل. ہمیں کوئی لیگل نوٹس کیوں نہیں دیا؟ بغیر تحریری نوٹس دیے آ کر اتوار کے دن انہوں نے جامعہ کا وہ ایک کمرہ گرا دیا. اس سے پہلے جمعرات 11 اکتوبر تھی، جمعرات کو انہوں نے وہاں وہ دکانیں گرائیں اور کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے مدرسہ اور مسجد کو. لیکن اس وعدے کے باوجود کل اتوار چھٹی والے دن مدرسے کا ایک کمرہ گرا دیا گیا اور آگے الٹیمیٹم یہ دیا کہ ہم نے اس کو مسجد خدیجہ تک جو ہے اس کو سارے کو گرانا ہے. اور آگے الٹیمیٹم یہ دیا کہ ہم نے اس کو مسجد خدیجہ تک جو ہے اس کو سارے کو گرانا ہے. اگر قبضہ کیا ہے تو سینٹرل گورنمنٹ نے جامعہ عربیہ کی زمین پر کیا ہے، قبضہ کیا ہے تو صوبائی گورنمنٹ نے اس پر قبضہ کیا ہے. دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے کمشنر کو بھی میسج کر دیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ طالبات بھی ہیں، طالبات کے علاوہ شہر کی عورتیں بیٹھی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر ہی اب کوئی مسجد و مدرسے کو نقصان پہنچائے گا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں بغیر تحریری نوٹس دیے یہ چند گھنٹوں میں اس پہلے دکانات کو مسمار کیا گیا، پھر اتوار کے دن چھٹی والے دن مدرسہ کے اس کمرے کو مسمار کرنا شروع کیا گیا. چنیوٹ میں لیگی ایم پی اے بھی سرکاری زمین پر قبضہ کرنے والوں میں شامل. ضلعی انتظامیہ نے ایکشن لیا، اسی کے اوپر بات کریں گے. سما کے نمائندے مزمل حسین ہمارے ساتھ ہیں. مزمل، کتنی زمین چھڑائی گئی؟ جی کرن، بالکل یہ قبضہ مافیا کے خلاف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بڑا آپریشن کیا گیا ہے. اس وقت یہ آپریشن جاری ہے. ضلع انتظامیہ نے لیگی ایم پی اے سے تقریباً یہ 29 کنال کا قیمتی کمرشل پراپرٹی کا رقبہ ہے جو واگزار کرا لیا ہے. ڈپٹی کمشنر خضر افضال کے حکم پر اسسٹنٹ کمشنر ایس چوہان نے اس وقت یہ قبضہ مافیا کے خلاف جو آپریشن کر رہے ہیں. اور یہ جو اراضی ہے یہ قیمتی اراضی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اراضی وقت پہلے اسلام تھی اور اس پر 3 دہائیوں سے یہاں پر جو لوگ قابض تھے. اس وقت جبکہ چیئرمین بلدیہ کا کہنا ہے کہ اس کا کسی قسم کا نقشہ پاس نہ کیا گیا تھا. اس وقت جو ہے ضلع انتظامیہ نے ہیوی مشینری سے ایک ہوٹل اور 7 کے قریب جو دکانیں ہیں وہ مسمار کر دی ہیں. اس وقت شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور 3 دہائیوں سے لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا. استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ان کے زمین میں تکبر کرنے اور برے مکر کرنے کی وجہ سے اور بری تدبیر نہیں گھیرتی مگر خود صاحب تدبیر کو. بس کیا وہ پہلے لوگوں پر جاری ہونے والی اللہ کی سنت کے سوا کوئی اور انتظار کر رہے ہیں؟ پس تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائے گا.